السلام علیکم۔ کئی صدیوں سے انسان پہاڑوں کی اونچائیوں اور سمندروں کی گہرائیوں میں پارس ڈھونڈ رہا ہے، جس کو انگلش میں ایلیکزیر آف لائف اور فلاسفرز اسٹون کہتے ہیں، جس کو کوئی بھی چیپ میٹل ٹچ کرے تو وہ گولڈ میں بدل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ کتنا زیادہ مہنگا ہے آج کل، اور وہ اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے انسان کے لیے؟ کیوں؟ اتنے الکیمسٹ اپنی زندگیاں گوا بیٹھے، ایک ایکسپیریمنٹ اپنی پوری زندگیاں گولڈ حاصل کرنے کے لیے گوا بیٹھے۔ یہ گولڈ کی چمک انسان کو بہت زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور ایک ایسی کہانی بھی ہے جو میری مدر کی نانو اور دادو بتاتی تھیں ان کو، کہ آؤلز اور کووں کو پارس کے پتھر کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کدھر ہے، اس لیے وہ کووں کے پیروں میں چھلے لگا دیتے تھے۔ جب وہ آتے تھے تو وہ گولڈ کے بنے ہوتے تھے۔ یہ جو سونا، اور آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ کی اتنی زیادہ لالچ ہے انسان کے اندر کہ وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس لیے میں بھی اس کھوج کے لیے نکلا، قطب الدین ایبک کے مزار پہ نکلا تھا۔ قطب الدین ایبک پہلے مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے 12ویں صدی میں اسلامی سلطنت قائم کی، اور یہ ارطغرل کے زمانے اور ان کے ملک سے بھی تھے۔ شہاب الدین غوری نے ان کو ایک غلام کے طور پہ لیا، مگر ان کی بہادری اور مسلسل فتوحات کی وجہ سے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ان کا دور نہایت شاندار تھا اور دہلی ان کا پائے سلطنت تھا۔ اور یہ جو آپ سمبل دیکھ رہے ہیں یہ قطب مینار ہے جو دہلی میں پایا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک کے مزار کے بارے میں ایک معجزہ مشہور ہے۔ یہ 300 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بوڑھی بیوہ عورت اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سب سے مدد مانگ رہی تھی، مگر اس کو مدد نہیں ملی، اس لیے وہ ان کے مزار پہ آ کے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے پلو سے اس کی چابیاں بندھی ہوئی تھیں، عام چابیاں۔ جب وہ اپنے گھر واپس گئی تو اس کی چابیاں سونے کی بن چکی تھیں اور اس کی مراد پوری ہو چکی تھی۔ میں نے بھی بڑی کوشش کی، اپنی چابیاں لے کر گیا تھا مگر میں ناکام رہا۔ میں نے فاتحہ پڑھی، جو فاتحہ پڑھتے ہیں، میں نے فاتحہ پڑھنے کے بعد گھر واپس چلا گیا۔ اور یہ جگہ لوکیٹڈ ہے پیسہ بازار میں، تو آپ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ گند صاف کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ ایک اور ایسا واقعہ ہے کہ ایک انگریز عورت قطب مینار کو دیکھنے گئی۔ آپ کو پتہ ہے انگریزوں کو تاریخی عمارتیں بہت پسند ہیں دیکھنا، تو وہ دیکھنے گئی، اس کے نظارے کیے انہوں نے۔ اور جب اس کی اونچائی دیکھ کر جب وہ واپس آئی تو اس کی کیز اور چینز میٹل سے گولڈ میں بدل گئی تھیں۔ تو یہی ہے اس انگریز عورت کا واقعہ۔ پارس کا پتھر سچ ہے کہ کہانی؟ آئے میں آپ کو سائنسی تحقیق بتاتا ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے گولڈ کے ایٹم میں 79 پروٹونز ہوتے ہیں۔ 1923 میں ردرفورڈ اور سارڈی کی ٹرانسمیوٹیشن ڈسکوری کے بعد ہنتارو ناگاوکا نے مرکری کو گولڈ میں بدل دیا، مگر بہت کم مقدار میں، اور بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوا، اس لیے اس پہ بہت زیادہ نکتہ چینی ہوئی۔ 1980 میں بسمتھ کے اوپر کاربن اور نیون کی بمبارڈمنٹ کی سائنسدانوں نے۔
آپ کو پتہ ہے اس کے 83 پروٹونز ہوتے ہیں، اور اس لیے کی بمبارڈمنٹ کہ وہ چار اپنے پروٹون لوز کر دے اور گولڈ بن جائے۔ ایسا ہوا، مگر وہ ریڈیو ایکٹیو گولڈ تھا، اور وہ بھی 0.00001 تھا وہ، یعنی کہ بہت ہی کم، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا اور بہت پیسے خرچ ہوئے۔ مگر ابھی بھی سائنسدان اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے آپ کی دعاؤں کی مدد سے یہ کامیابی مجھے مل جائے یا کسی اور پاکستانی بچے کو۔ میری ایسی ویڈیوز ہر ویڈنسڈے کو اپلوڈ ہوتی ہیں، اور اگر آپ اس پتھر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کامنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔